السلام علیکم ناظرین، آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر سبجیکٹ اردو پیپر سیکنڈ شاعری اور ترجمہ کے نصاب میں شامل غزل شیخ امام بخش ناسخ حصہ سوم کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے شیخ امام بخش ناسخ کا تعارف اور ان کی حالات زندگی، ان کی غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم ناسخ کی غزل نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ غزل نمبر 3 کا پہلا شعر ہے: کافی بس اس کو نشہ ہے بوئے شراب کا، ہو بوجھ جس کے ہاتھ میں ساگر حباب کا۔ اس شعر میں ناسخ اپنے محبوب کی حسن و جمال، اس کی نزاکت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی نزاکت اتنی ہے کہ میرا محبوب اگر شراب کا نشہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شراب کی بو سونگھا دی جائے، یعنی میرے محبوب کو صرف شراب کی بو سونگھا دی جائے وہی کافی ہے، اسے شراب پلانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اسی میں بے خود ہو جائے گا۔ اور وہ اتنا نازک ہے کہ شراب کے جام کو بوجھ ہی کے لیے مشکل پڑ رہا ہے، تو پھر بھلا شراب کیسے پی سکتا ہے؟ یعنی شراب کے جو جام ہے، اس کا جو گلاس ہے، اس کا بوجھ ہی اس کو بہت مشکل سے جھیل رہا ہے، تو وہ شراب کیسے پی سکتا ہے؟ اس غزل کا دوسرا شعر ہے: ہر ہر قدم پہ پھوٹنے جاتے ہیں آبلے، ہر ہر قدم پہ پھوٹتے جاتے ہیں آبلے، نقشے قدم میں طور ہے چشمے پر آب کا، نقشے قدم میں طور ہے چشمے پر آب کا۔ ناسخ اس شعر میں عشق کی راہ میں ہونے والی دشواریوں پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ راہ عشق اتنی آسان نہیں جتنی کہ سمجھی جاتی ہے، اس میں دل پر زخم، پاؤں پر چھالے ملیں گے۔ ناسخ کہہ رہے ہیں کہ ہر قدم پر میرے پاؤں کے آبلے پرخار راہ ہونے کے باوجود پھوٹ کر بہہ رہے ہیں، گویا کہ چلنے کا یہ انداز چشم پر آب کا سا ہے، جس میں آنسو ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور ذرا سی بات پر ڈھلک جاتے ہیں، یعنی عشق کی راہ اتنی آسان نہیں ہے، قدم قدم پہ دشواریاں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگلا شعر ہے: کہتے ہیں تیرے عارض قامت کو دیکھ کر، کہتے ہیں تیری عارض و قامت کو دیکھ کر، بالائے سرو پھول کھلا ہے گلاب کا۔ ناسخ اپنے محبوب کے حسن جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی نزاکت کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سرو کے درخت پر، جو کہ خود بہت خوبصورت ہوتا ہے، سرو کا جو پیڑ ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کے پھول ہوتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ سرو کے درخت پر گلاب کا پھول کھل کر اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح تیرے دراز و قامت اور خوبصورتی گالوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ محبوب بھی بڑا ہی حسین اور خوبصورت ہے، یعنی اپنے محبوب کی خوبصورتی کو سرو کے درخت اور پھول سے، گلاب کے پھول سے تشبیہ دے کر شاعر نے اس شعر کو سمجھایا ہے۔ غزل کا اگلا شعر ہے: دیکھی جو اس کی زلف ہوا مہ داغ دل، ہوتا ہے وقت شام غروب آفتاب کا۔ اپنے محبوب کی زلفوں کو کس سے تشبیہ دیے؟ شام کے وقت جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو اس کی کرنیں جب پھیلتی ہے اس سے، تو شاعر فرما رہے ہیں کہ اپنے محبوب کی کالی اور لمبی زلفوں کو دیکھ کر میرا دل اس کی زلف دیکھ کر گھائل ہو جاتا ہے، جس طرح روشن سورج جب غروب ہوتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح میرا دل بھی بیٹھ جاتا ہے اور زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہوں، یعنی اپنے محبوب کی زلفوں کو غروب آفتاب سے تشبیہ اس شاعر نے اس میں دی ہے۔ اگلا شعر ہے: ہر صبح وہی صبح ہے، ہر شام وہی شام، انسان پر ہے زور و فقط انقلاب کا۔ ناسخ فرما رہے ہیں کہ کارخانہ قدرت میں، یعنی خدا تعالیٰ کی اس کائنات میں، اس قدرت میں کا نظام ہے کہ بالکل فطری طریقے سے چل رہا ہے، یعنی کہ خدا تعالیٰ کا نظام، اس یہ کائنات اسی طریقے سے چل رہی ہے، یعنی صبح کے وقت پر ہوئے گی، شام کے وقت پر ہوئے گی، رات کے وقت پر ہوئے گی۔
صبح کے بعد شام آتی ہے، شام کے بعد رات آتی ہے۔ ان میں کسی طرح کا ازل سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی کسی طرح کی کوئی تبدیلی ان میں نہیں ہوتی، لیکن انسانی زندگی پر وقت اور حالات کے لحاظ سے تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، جبکہ قانون فطرت ویسا ہی ہے۔ قانون قدرت کا قانون وہی ہے، لیکن انسان کے حالات اور واقعات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس کو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، آتا ہے رشک اے دل پر آبلہ ہمیں، آتا ہے رشک اے دل پر آبلہ ہمیں، کیا جلد پھوٹتا ہے پھپھولا حباب کا۔ اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اتنے زخم ملے ہیں ہمارے محبوب سے کہ ہمارا دل پوری طرح چھلنی ہو گیا ہے، ہم کو اس پر رشک آ رہا ہے کہ اب تک باقی کیوں ہیں، یعنی ہمارا دل جو ہے اب تک باقی کیوں ہے، کیونکہ محبوب نے اتنے زخم دے دیے کہ وہ بالکل چھلنی ہو گیا ہے۔ باقی تمام آبلوں کی طرح اس کا بھی پھپھولا بھی جلد از جلد پھوٹ جائے تو اچھا ہے، تاکہ ہم کسی طرح کی تکلیف سے چھٹکارا مل جائے۔ یعنی جس طرح کے اور دوسرے آبلے یعنی چھالے ہوتے ہیں وہ جو پھوٹ جاتے ہیں، اگر ہمارے دل کا جو چھالا ہے وہ بھی پھوٹ جائے تو باقی دوسرے زخموں کی طرح ہمیں راحت مل جائے۔ اگلا شعر ہے، مشکل بغیر ساکی محوس ہے دور میں، محتاج آفتاب ہوا مہتاب کا۔ ناصف فرما رہے ہیں کہ میں قدام چاند جیسے مکھڑے والی ساکی کے بغیر شراب کا دور چلنا مشکل ہے۔ میں قدا یعنی شراب کھانا، جہاں شراب پلائی جاتی ہے، لوگ بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، اور ساکی شراب پلانے والی جو ہوتی ہے، جام جس میں شراب لے کر شراب پیتے ہیں، تو اگر وہاں پر میں قدے میں اگر ساکی نہیں ہو تو شراب کا دور چلنا مشکل ہے، کیونکہ جب وہ پلاتا ہے تو نشہ دو بالا ہو جاتا ہے، یعنی ساکی اپنے ہاتھ سے اگر شراب پلائے تو نشہ دو گنا ہو جاتا ہے۔ اسی دہرے نشے کے لیے اب میں کشوں کو، جن میں عاشق بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے اس کا حق قائم ہے، وہ اب بھی اس کا محتاج ہو گیا ہے۔ یعنی اگر میں قدم میں ساکی نہیں ہو تو اس کو فائدہ نہیں، پلانے جو نشہ آنا چاہیے وہ نشہ نہیں آتا ہے، اس لیے عاشق بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے جن کو ساکی یعنی پلانے والا موجود نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، آتی ہے خشک و تر سے مجھے بوئے زلف یار، ہے مشک کی زمیں تو دریا گلاب کا۔ محبوب کی زلفوں کی خوبصورتی کا، اس کی خوشبو کا ذکر کرتے ہوئے شاعر فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی زلفیں اتنی معطر یعنی خوشبو والی ہے کہ ہر جگہ ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، خواہ وہ تیری ہو یا خشکی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے کہ زمین تو مشک کی بن گئی ہو اور دریا عرق گلاب سے لبریز ہو، جدھر بھی چلے زلف کی خوشبو بہرحال آئے گی۔ یعنی اپنے محبوب کی زلفوں کو مشک کی خوشبو سے تشبیہ دے کر شاعر نے اس شعر کو فرمایا ہے۔ اگلا شعر ہے، اس کی نگاہ گرم جو پڑتی ہے گیر پر، ابلیس اب نشانہ تیرے شہاب کا۔ اس کی نگاہ گرم جو پڑتی ہے گیر پر، ابلیس اب نشانہ ہے تیرے صحاب کا۔ ناصف فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی محفل میں جب کوئی غیر اللہ یعنی شیطان آتا ہے تو اس کو طرح طرح کی سزا ملتی ہے۔ شہاب ثاقب یعنی شعلے کے تیر سے اسے مارا جاتا ہے اور محفل سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی محفل میں اگر شیطان ابلیس آ جائے تو اس کو بھگانے کے لیے جو ہے کئی طرح کے فرشتے سے وار کرتے ہیں، شعلوں سے، تیروں سے، تاکہ وہ اس محفل سے بھاگ جائے۔ تو اس طرح اس شعر میں شاعر نے الگ انداز بیان کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، محشر میں ہم کو نامہ اعمال دیکھ کر، قاصد خیال آئے گا خط کے جواب کا۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں جب ہم اعمال دیکھیں گے تو ہم کو اس میں کمی نظر آئے گی، اور وہ یہ ہوگی کہ ہمارے ذمہ کسی کے خط کا جواب تھا جو کہ ہمیں نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال نامے میں کمی رہ گئی۔ یعنی اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے جو خط تھا اس کا جواب نہیں آیا،
اس کو اعمال نامہ کی سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہمارا اعمال نامہ محشر میں خالی ہوگا. لیکن کیوں خالی ہوگا؟ کہ ہمارے محبوب کا جو ہے خط کا جواب نہیں آیا، اس وجہ سے ہمارا اعمال نامہ خالی رہ گیا. اگلا شعر ہے، ارج و سما کے طبقے ہیں بازی گنزفا، چوتھا فلک ہے ایک ورق آفتاب کا. یعنی ارج و سما زمین آسمان کو بولتے ہیں. تو شاعر فرما رہے ہیں کہ کائنات کی حیثیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی زمین اور آسمان کی حیثیت تاش کے ان پتوں کی مانند ہے جو کہ ایک دوسرے پر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی دوام نہیں ہے، کب تتر بتر ہو جائے اور تاشوں کی عمارت آ گرے. یعنی تاش کے پتے جب تتر بتر ہو جاتے ہیں، اگر ان کی رکھے ہوئے ہیں ایک ساتھ تو وہ کب وہ گر جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسی طرح اس زمین و آسمان کی حیثیت ہے کہ کب سور قیامت ہو اور سب کچھ ختم ہو جائے. یعنی قیامت کا جس دن سور ہوگا اس دن قیامت آئے گی، تو اس دن کا انتظار، اس دن سب جو ہے پوری دنیا زمین و آسمان تہس نہس ہو جائیں گے. تو اس میں خدا کی وحدانیت کو شاعر نے اس شعر کے اندر بیان کیا ہے. اگلا شعر ہے، سیر تیری میں کہ جو سکندر کی ہم نے دید، تھا سر پہ نقش آپ کے افسر حباب کا. اپنے محبوب کی عادتوں پر، ان کی اطوار پر طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تیری عادت میں ہم نے سکندر اعظم کی عادت و اطوار دیکھی ہے کہ ہر چیز پر اپنا قبضہ، لیکن جس طرح اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد دنیا سے خالی ہاتھ گیا، اسی طرح جناب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی محبوب کو سکندر اعظم سے تشبیہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب کی یہ عادت ہے، اطوار ہے کہ وہ ہر چیز پہ قبضہ کر لیتا ہے، جس طرح سکندر اعظم نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا اور مرتے وقت خالی ہاتھ چلا گیا تھا. یعنی آپ بھی بلبلے کا تاج پہنے ہوئے ہیں، کب پھٹ جائے اور ساری تاجوری دھری کی دھری رہ جائے، کچھ پتہ نہیں. یہ محبوب کے بارے میں شاعر فرما رہے ہیں. ان کا اگلا شعر ہے جو غزل کا آخری شعر بھی ہے. شاعر نے اس میں اپنا مقطع یعنی تخلص بیان نہیں کیا ہے، مقطع کا شعر نہیں ہے، لیکن غزل کا آخری شعر ہے. اپنی غزل پہ آپ میں لکھتا ہوں اب غزل، دیکھو جواب ہے سخن لاجواب کا. عاشق اپنے کلام کی، اپنی شاعری کی، اپنی غزلیات کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ایک لاجواب غزل پہلے ہی لکھ چکا ہوں، اب اس لاجواب غزل کے جواب میں ایک اور غزل لکھ رہا ہوں جو کہ اس سے بھی بہتر ہے اور اس کا بہترین جواب ہے. تو اس شعر میں ناسخ نے اپنی شاعری کی، اپنے کلام کی، اپنی غزلیات کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے غزل کی انتہا کی ہے، وہ غزل یہیں پر ختم ہوتی ہے. شکریہ ناظرین. اگلے ویڈیو میں ہم ناسخ کی غزل نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے. شکریہ.